اچھا بھائی، قال ثم انطلق، یعنی معاملہ الٹا ہو جائے گا، غریب امیر اور امیر لوگ غریب. یہ تو نہیں کہا کہ امیر لوگ غریب ہو جائیں گے، بس غریب امیر ہو جائیں گے. قال ثم انطلق، پھر وہ چلے گئے. فلبثت ملیا، حضرت عمر فرماتے ہیں میں کچھ دن ایسے ہی رہا. ثم قال لي يا عمر، اے عمر، اتدری من السائل، تمہیں پتہ ہے سائل کون تھا؟ صحابی نے پوچھا کیوں نہیں، حضرت عمر نے خود سے جا کے پوچھ لیتے. صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھتے ہوئے خوفزدہ ہوتے تھے کہ کہیں غیر ضروری سوال نہ ہو جائے. دیکھو جیسے سوال بتانے کے، جواب دینے کے کچھ آداب ہیں، تو پوچھنے کے بھی آداب ہیں. جتنی بڑی شخصیت ہوتی ہے انسان اس سے سلیکٹڈ سوالات پوچھتا ہے. آپ حدیث میں پڑھیں گے کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں کوئی دیہاتی آ جائے، تو یہ دیہاتی لوگ جو ہے نا یہ ہر قسم کا سوال پوچھ لیتے ہیں، تو اس سے ہمیں بھی فائدہ ہوتا تھا، اور وہ ادب و آداب سے بھی واقف نہیں ہوتے، تو نبی ان کو تنبیہ بھی نہیں کرتے تھے بھئی یہ دیہاتی لوگ ہیں. تو صحابہ کرام نبی سے سوال پوچھنے سے پہلے سوچتے تھے کہ آج لوگ علماء سے کچھ بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں، میری بیوی گھر سے بھاگ گئی کیسے آئے گی واپس، عجیب عجیب چیزیں پوچھ رہے ہوتے ہیں. بھائی سوچو پہلے کہ پوچھنے کی چیز یہ کچھ کر بھی سکتے ہیں. جو تھانے کا مسئلہ ہے وہ ہم سے آگے پوچھ رہے ہو، جو ماہر نفسیات کا مسئلہ ہے وہ علماء سے آپ پوچھ رہے ہو، جو حکیموں کی باتیں ہیں وہ کس سے پوچھ رہے ہو؟ علماء سے پوچھ رہے ہو. پیٹ کی درد ہے تو کس سے پوچھ رہے ہو؟ ایسے ایسے کیس صبح شام آ رہے ہیں. تو یہ غلط ہے نا. غیر ضروری سوال پوچھنا یہ سامنے والے کا ٹائم ویسٹ کرنے کی بات، سمجھتے ہو؟ تو صحابہ اس کا خیال کیا کرتے تھے. اب حضرت عمر، حالانکہ کتنی اہم بات تھی، وہ جبریل آئے، انہوں نے پوچھا. اچھا صحابی کہہ رہے ہیں لا یرا علیہ اثر السفر ولا یعرفہ منا احد، سیاہ بال تھے، سفید کپڑے تھے، سفر کا کوئی نشان نہیں، کیونکہ مسافر کے بال تو بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، کپڑے میلے ہوتے ہیں، تو نہ سفر کے علامات تھیں اور نہ ہم میں کوئی ان کو پہچانتا تھا، کوئی مقامی آدمی بھی نہیں. تو سوال تو پیدا ہوتا ہے نا کہ یہ کون تھے، لیکن حضرت عمر نے کوئی ہمت نہیں ہوئی نبی سے پوچھنے کی، اس لیے کہ جو چیز جو پیغام ملا تھا وہ بہرحال مل گیا تھا. اسلام کا پتہ چل گیا، کلمہ شہادت کا پتہ چل گیا. لیکن اس کے باوجود حضرت عمر فرماتے ہم پہ روب تھا. اور اس کی اور بھی مثالیں ملتی ہیں حدیث میں. ذوالیدین کا جو واقعہ ہے، نبی نے 4 کی بجائے 5 رکعتیں غلطی سے پڑھا دیں خطا سے، تو سب صحابہ روب کی وجہ سے خاموش ہیں کہ پتہ نہیں شاید نماز 3 رکعتیں پڑھا دیں 4 کی بجائے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحابہ کرام خاموش تھے کہ پتہ نہیں یہ، بعض نے تو مبارکباد دی بھائی نماز کی آئندہ سے کتنی رکعتیں ہوا کریں گی، 1 رکعت منسوخ ہو گئی، اب 3 ہوا کریں گی، مبارکباد دی ایک دوسرے کو. فہابا ان یتکلما، حدیث میں آتا ہے ابو بکر و عمر خوف زدہ تھے کہ اس بارے میں آپ سے سوال کریں، روب تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک دیہاتی صحابی ہیں ذوالیدین، جن کے ہاتھ بہت لمبے تھے، ان کا نام ہی ذوالیدین. تو انہوں نے نبی سے پوچھا اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، نماز میں کمی ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ وہ ایک دم اسٹریٹ فارورڈ انہوں نے سوال پوچھا. یا رسول اللہ نے نماز کی 4 کی 3 کر دی ہیں یا آپ بھول گئے ہیں؟ آپ نے فرمایا کل ذالک لم یکن، کچھ بھی نہیں ہوا، نہ میں بھولا ہوں نہ نماز میں کمی ہوئی ہے. انہوں نے فرمایا قد کان بعض ذالک، کچھ تو ہوا ہے. ٹھیک ہے، ان کا کانفیڈنس دیکھیں آپ. قد کان بعض ذالک، کچھ تو ہوا ہے، یا تو اللہ کی طرف سے 4 کی 3 کر دی ہیں یا آپ کو بھول ہوئی ہے. یعنی دوسری دفعہ پوچھنا تو اور مشکل ہے نا، جب نبی کہہ رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہوا، تو پھر تو اور ڈر جاتے صحابی کہ یار آپ پھر ہم پوچھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ میں کہہ رہا ہوں کچھ نہیں ہوا اور تم پھر پوچھ رہے ہو. لیکن صحابہ پر روب تھا. ابو بکر عمر جو آپ کے قریبی ہیں وہ خاموش رہے، اور یہ دیہاتی صحابی نے بڑے کانفیڈنس کے ساتھ کہا قد کان بعض ذالک، دونوں میں سے ایک بات ہوئی ہے. تو یہ نبی کے بھی اخلاق تھے، آپ غصے نہیں ہوئے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بڑے کے لیے کچھ اور ہے، چھوٹوں کے لیے، چھوٹوں کو چاہیے سوال پوچھنے سے پہلے سوچے، اور بڑے کو چاہیے پوچھا جا رہا ہے تو اس کا جواب دے. خام میں غصہ بولو نا نہ ہو. تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ سے، جب انہوں نے اتنے کانفیڈنس سے کہا کہ کچھ تو ہوا ہے، تو انہوں نے صحابہ سے پوچھا ہاں بھائی کچھ، فرمایا صحابہ نے ہاں ہوا 1 رکعت. تو آپ نے پھر 1 رکعت پڑھی، سجدہ سہو کیا. سمجھتے ہو؟